السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور وائس۔ سوال ہے، نفس امارہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جواب، برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال، کس جنگ کے بعد تدوین قرآن کا فیصلہ کیا گیا؟ جواب، عہد صدیقی میں جمع قرآن کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمع قرآن کی کارروائی جنگ یمامہ کے بعد شروع ہوئی۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ جواب، انڈونیشیا میں۔ سوال ہے، قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب، عربی زبان میں۔ سوال ہے، قیامت کے دن جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ جواب، حدیث کے مطابق قیامت کے دن تمام جانوروں کو ان کے درمیان ہونے والا ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، پھر اللہ انہیں مٹی بنا دے گا۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری کے لیے پسندیدہ جانور کون سا تھا؟ نبی کریم کا اونٹ، گھوڑے اور خچر پر سواری فرماتے تھے، مگر آپ کو خاص طور پر گھوڑے پسند تھے۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کون سی برائی میں مبتلا تھی؟ جواب، ان کی قوم بدکاری، ہم جنس پرستی اور دیگر گناہوں میں مبتلا تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب نازل کیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی بستیوں کو الٹا دیا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ملتا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، خاص طور پر سورۃ ہود اور سورۃ القمر میں اس قوم کے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں کون شامل تھے؟ جواب، ان پر ایمان لانے والوں میں زیادہ تر ان کے گھر والے اور چند قریبی لوگ شامل تھے، لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے اور آپ کو تورات عطا کی گئی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کیا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمران کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا کیے، جن میں سب سے بڑی نشانیاں یہ تھی: عصا کا سانپ بننا، روشن ہاتھ، دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، ٹڈی دل، خون، میڈا اور جوؤں کا عذاب۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، جب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں کیسے محفوظ کیا گیا؟ جواب، اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے محل میں ان کی بیوی آسیہ نے انہیں پال لیا اور وہاں ان کی پرورش ہوئی۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام کیا ہوا؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی قوم کے گناہوں میں شامل نہ تھی، لیکن وہ ان کے عقائد کی حمایتی تھی اور ایمان نہیں لائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عذاب دیا اور جب بستی الٹی گئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، فطر کے خلاف بدکاری چھوڑ دو اور پاکیزگی اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو اور ظلم سے بچو، مہمانوں کی عزت کرو، مسافروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنی صلاح کرو، مگر ان کی قوم نے ان کی نصیحت کا مذاق اڑایا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ جواب، عذاب کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے اور ایک محفوظ جگہ جا کر آباد ہو گئے۔ قرآن اور حدیث میں آپ کے باقی حالات کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن آپ کی قوم کا انجام تمام امتوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی سے علم حاصل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا، جیسے کہ سورہ کہف میں ذکر ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟
جواب: جب آپ مدین سے واپسی پر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیسے ہرایا؟ جواب: اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا دریائے نیل پر مارا، جس سے پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل گزر گیا مگر فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ سوال ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب ایک مقام پر وفات پا گئے، مگر ان کی قبر کا صحیح مقام معلوم نہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کن جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مختلف جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اونٹ، صبر اور قربانی کی علامت، گائیں بنی اسرائیل کے امتحان میں، شیر، ہاتھی، مکھی مکڑی اور چونٹی۔ سوال: استغفار کی تسبیح روزانہ اس طریقے سے پڑھ لو، صرف 7 دن میں سخت ترین مشکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جواب: دن میں 1200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے سے ہر مشکل دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سوال: ہجرت کے وقت غار ثور میں کون سا جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ جواب: ہجرت کے وقت غار ثور میں ایک مکری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جال بنا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، جس سے کفار کو لگا یہاں کوئی نہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو کس جانور نے نگل لیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی ہیبل مچھلی نے نگل لیا تھا اور کچھ دن اس کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ باہر نکال دیا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔